سر نروز کو اسٹرانگ کیسے کریں؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جو ہمارا نروی سسٹم ہے، اس نروی سسٹم کو، اس اعصاب کو ہم مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا سب سے بہترین حل ایک تو لمبا سجدہ کرنا ہے۔ جتنی قدرتی چیزیں ہیں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، اجناس کی صورت میں، ڈرائی فروٹ کی صورت میں، وہ غذائیں ان کا استعمال کرو۔ سبز رنگ کی جو سبزیاں ہیں، اس کا بکثرت استعمال کرو۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس چیز کو سب سے زیادہ سمجھنا ہے، نیگیٹو تھاٹ سے بچو، شیطانی وسوسوں سے بچو۔ ہمارے اعصاب کو سب سے زیادہ جو چیز کمزور کرتی ہے، ہماری نیگیٹیوٹی ہے، ہماری بری سوچیں ہیں، ہماری وہ باتیں جو ہمیں شیطان کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہمارے اعصاب کو وہ کھینچتی ہیں۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ درد، یہ غم، یہ رنج، اس کو سمجھو میرے بھائیوں۔ ہمارا یہ جو مائنڈ ہے، یہ جو ہمارا برین ہے، ہمارا برین نہیں جانتا کہ اس نے غم کو کیسے ڈیل کرنا ہے، پریشانی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، دکھ درد رنج کو، یہ ڈپریشن، یہ اریٹیشن، یہ انزائٹی، ہمارا برین نہیں ان چیزوں کے بارے میں جانتا۔ وہ ان کو کس طرح ڈیل کرے گا، ہمارے برین کو نہیں پتا۔ میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچو۔ یہ چیزیں اعصاب کو کمزور کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے نروی سسٹم کو ڈیڈ کرتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ مایوسی، یہ اداسی، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ درد، یہ غم، یہ رنج، یہ سارے مومنٹس، جتنی اس کائنات میں نیگیٹیوٹی ہے، یہ ساری کی ساری نیگیٹیوٹی ہمارے اعصاب پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جب ان چیزوں سے بچیں گے، ہمارے اعصاب انشاءاللہ الرحمن مضبوط ہوں گے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ اور حل بتا دیں۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے، یہ جو اعصابی کمزوری ہے، اس کی وجہ بتائیں۔ اس کی تو بے شمار وجوہات ہیں۔ اعصابی کمزوری کا جو بہترین علاج ہے، میرے محترم بھائیوں، یہ اعصاب نروز ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا برین ہے نا، یہ دماغ، اس کے 3 حصے ہیں، اور اس کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہے، یہ ہماری اسپائنل کارڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور اس اسپائنل کارڈ سے نا کچھ نروز نکلتی ہیں، ان نروز کو اعصاب کہتے ہیں۔ یہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور ان نروز کی کمزوری کی وجہ اعصابی کمزوری ہوتی ہے۔ اور اعصابی کمزوری میں جو پیغامات ہیں، وہ برین سے باڈی تک نہیں آتے اور باڈی سے برین تک نہیں جاتے۔ اس کا بہترین علاج اعصابی کمزوری کا، میرے محترم بھائیوں، دوائیاں نہیں ہیں۔ کسی بیماری کا علاج دوائی نہیں ہے۔ بیماری کا علاج ہے جس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے، اس وجہ کو دور کرو۔ اور ہم اس کی جگہ نیوروبیان لگوانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میتھک بال لگواؤ، ملٹی وائٹامنز لے لو۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ اعصاب کمزور کیوں ہوتے ہیں، یہ نروز کمزور کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے۔ گناہ ہے میرے محترم بھائیوں، یہ جو گناہ ہے نا، یہ سب سے پہلے دل پہ داغ لگاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، کالا۔ جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ دل جو کام کر رہا ہوتا ہے،
اس کے جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. اور دل نیچے ہے، دماغ اوپر ہے. جب دل پراپر طریقے سے پمپ نہیں کرتا، پراپر طریقے سے کام نہیں کرتا، تو برین کو پراپر اس کی سپلائی نہیں ملتی. جب اس کو پراپر سپلائی نہیں ملتی تو وہ جو دماغ کا اپنا کام ہوتا ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ دماغ کو کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے، آکسیجن چاہیے، اور وہ آکسیجن وہ بلڈ سے لیتا ہے. اور جب دل متاثر ہو گیا، وہ برین کو پراپر بلڈ سپلائی نہیں کرے گا، اور جب پراپر سپلائی نہیں ہوگی تو میرے محترم بھائیوں اس کو جو انرجی چاہیے، اس کو جو آکسیجن کا لیول چاہیے، وہ لیول کم ہو جائے گا. جب وہ کم ہو جائے گا تو اس کی اپنی پرفارمنس متاثر ہو جائے گی، وہ کمزور ہو جائیں گے. سب سے بہترین علاج لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو. میرے محترم بھائیوں اس کے بارے میں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ سجدہ کرنے کے کتنے فائدے ہیں، سجدے کے کیا کیا فائدے ہیں، تو کوئی شخص کبھی سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے ہی کبھی نہ اٹھائے. اور انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں جتنی کمزوریاں ہیں، واللہ اپنے رب کے قریب آ جو ساری. یہ میں کوئی جذبات میں آ کے بات نہیں کہہ رہا، اس کو سائنٹیفکلی بھی لاجیکلی بھی سمجھو. ہم سارے دوائیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں جتنی کمزوریاں ہیں صرف ایک وجہ سے ہیں، وہ ہے فطرت کو چھوڑنا، وہ ہے گناہ. تو میرے محترم بھائیوں سب سے پہلے کوئی علاج کرنا چاہتے ہو تو کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ کیا دعا مانگتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کون شفا دیتا ہے؟ اور انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں یہ سجدہ نہیں ہے، واللہ یہ آپ کی زندگی ہے، یہ زندگی ہے. اس کے بنا اللہ کی قسم ہم نہیں بچ سکتے. اور ہم نے کس کا اچھا شیطان نے کس کا انکار کیا تھا؟ میرے محترم بھائیوں یہ حقیقتیں سمجھ میں آ گئی نا، یہ مسئلتیں سمجھ میں آ گئیں، اللہ کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ سجدہ نہیں ہے، اور یہی تو بگاڑ کی وجہ تھی، یہی تو سبب تھا، یہی وجہ تھی. یہ آدم اور شیطان کا جھگڑا یہی سجدہ تھا. اور آج ہم نے کس کو نظر انداز کیا ہے؟ پہلی بات تو مسجد میں آتے نہیں، اور دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، کوے کی طرح پھینگے مت مارو. اور بدترین چور کا ہے، بدترین چور کون ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں ہم کمزور نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ ہلاکت کہا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اور آج واللہ یہ کمزوریاں اس وجہ سے ہیں، ہم نے اپنے سجدوں کے اوپر محنت، اگر ہم نے اس طرح سجدہ کیا ہوتا جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، میں ڈر جاتی کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو. میرے محترم بھائیوں اعصابی کمزوری کو ٹھیک کرنا ہے نا تو دوائیوں کے چکر میں کم پڑو اور سجدوں کے چکر میں کر کے دیکھ لو. دیکھو دو باتیں ہیں، یہاں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، دوسری تو کوئی بات نہیں ہے. اور میرے محترم بھائیوں اللہ کے ہاں سے کوئی خالی جا سکتا، یہ بہترین علاج ہے. اور اس کے علاوہ وہ چیزیں لو جس میں بنڈل آف وائٹامنز ہیں. ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں
تو بے انتہا تھکاوٹ ہوتی ہے، بے انتہا دردیں ہوتی ہیں، اور منہ کا ذائقہ انتہائی بد مزہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، میں اپنی بے شمار تقاریر میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ درد کوئی بیماری نہیں ہے،